بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مدینہ کے اندر ایک نوجوان تھا، بلا کا حسین، دوشیزائیں اس کے حسن پر بے پناہ لٹو تھیں۔ جس وقت اس خوش رنگ اور فولاد بدن نوجوان کو دربار خلافت میں پیش کیا گیا تو حاضرین مجلس اس کے دلکش گورے بدن کا غور سے مشاہدہ کرنے لگے۔ اس جوان سال کا قدرے، بڑا سر، خوبصورت چوڑی پیشانی اور اس پر لٹکے ہوئے خمدار سیاہ ہلکی باریک بھویں، دراز پلکیں، سرمگی آنکھیں، خوشنما رخسار، نازک ہونٹ اور اولوں جیسے شفاف دندان اور خوشنما دبلا پیٹ اور چوڑا سینہ اور چاند سے بڑھ کر چہرہ دیکھنے والوں کی آنکھوں کو حیران و پریشان کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یقین آ گیا کہ واقعتاً یہی وہ نوجوان ہے جس کا جمال مقناطیس کی طرح راہ چلتی خواتین اور گھر بیٹھی دوشیزاؤں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، اور وہ رات کی تاریکیوں میں جذبات سے مغلوب ہو کر اس کے حسن کے گیت گا رہی ہے۔ آپ نے خواتین کو اس کے دل ربا حسن کے فتنے سے بچانے کے لیے اس کا سر موڑنے کا حکم دے دیا۔ اس بیچارے کو بارگاہ خلافت کا حکم ٹالنے کا یارانہ تھا، اس لیے یہ حجام کے آگے بیٹھ گیا اور اپنا سر منڈوانے لگا۔ جب وہ سر منڈوا چکا تو اس کی پیشانی یوں نمودار ہوئی کہ گویا وہ چاند کا ٹکڑا ہو، اور وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آنے لگا۔ یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرا حکم جاری کیا کہ اس کے سر پر امامہ پہنایا جائے۔ چنانچہ وہ امامہ پہن کر مزید خوبصورت نظر آنے لگا۔ جب وہ مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کے لیے جاتا تو راہ چلتی خواتین کی نگاہیں اس کی سرمگی آنکھوں پر مرکوز ہونے لگی اور وہ اسے گلی کوچوں میں دیکھ کر مبہوت رہ جاتی۔ یہ دیکھ کر امیر المومنین نے حکم دیا کہ اے نوجوان، تم اس شہر میں نہ رہو اور بصرہ چلے جاؤ۔ اس نے وجہ پوچھی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف اتنا ہی جواب دیا کہ یہ میرا حکم ہے، اور مزید کچھ نہ بتایا۔ اس بیچارے نے بارگاہ خلافت کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، لیکن اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا گیا۔ جب اس نے امیر المومنین کے کسی ہمنشین سے اس کارروائی کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ معاملہ دراصل یہ ہے کہ گزشتہ رات جب دارالخلافہ کی رعایا میٹھی میٹھی نیند کے مزے لوٹ رہی تھی تو امیر المومنین حسب معمولی دارالخلافہ کی گلی کوچوں کا گشت کر رہے تھے کہ نصف شب کے قریب ایک دروازے پر سے ان کا گزر ہوا تو ان کے کانوں میں ایک خاتون کی آواز پڑی جو بڑی پرسوز آواز سے شعروں میں اپنی آرزو کا اظہار کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی، بھلا کوئی صورت بن سکتی ہے کہ میں شراب پی سکوں، اور بھلا کوئی راہ نکل سکتی ہے کہ میں نصر بن حجاج کے پاس پہنچ جاؤں۔ اس نوجوان کے پاس پہنچ جاؤں گا جو شریف النسل ہے، خوبرو ہے، عزت دار ہے اور ضدی بھی نہیں ہے۔ وہ بلند مجلسوں والا ہے، ہمسروں کو واپس دھکیل دینے والے قبیلے سے ہے، قابل دید جوانی میں قدم رکھ چکا ہے، اس کا چاند کا سمکھڑا تاریک رات کو جگمگا دیتا ہے۔ جو ہی آپ کے کانوں میں یہ اشعار پڑے تو فرمایا، اچھا میرے ہاں اس شہر میں ایسا نوجوان بھی ہے جس کے حسن و جمال کا تذکرہ نوجوان خواتین اپنے پردوں میں کر رہی ہیں۔ تو انہوں نے فوراً حکم دیا کہ اس نوجوان کو میرے سامنے لاؤ، تو ان کے حکم سے تم کو یہاں لایا گیا تھا۔ پھر حاضرین نے تمہارے خوشقامت قد اور مضبوط کاٹھ اور خوبصورت چہرے کو دیکھا تو مان گئے کہ واقعی ایسا نوجوان ہے کہ اگر اس کی خوبصورتی کو مصنوعی طریقے سے کم نہ کیا گیا تو خواتین کے بہک جانے کا خطرہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے خیال میں تمہاری خوبصورتی کم کرنی چاہی تو تم پہلے سے بھی بڑھ کر خوبصورت نظر آنے لگے، تو انہیں حساس رپورٹیں ملنے لگیں اور وہ سوچنے لگے کہ اگر اس پاکیزہ دل نوجوان کو یہاں رہنے دیا گیا تو یہ کسی دن کسی کی تیر نگاہ کا شکار ہو جائے گا۔ اس لیے انہوں نے آپ کو بصرہ بھیجنے اور وہاں بسانے کا پروگرام بنایا ہے، لہٰذا اللہ کا نام لیجئے اور رخت سفر باندھ لیجئے۔ امیر المومنین آپ کو بصرہ بھیجنے کا ارادہ کر چکے ہیں اور وہ اس ارادے سے ٹلنے والے نہیں۔ حضرت حجاج سملی کا یہ خوبصورت اور حسین و شکیل بیٹا نصر بن حجاج اپنی بیوہ ماں کا بڑا خدمتگار اور اس کی آنکھوں کا تارا تھا۔ یہ جب کبھی اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا، اس کی آنکھوں میں جہاں اندھیرا ہو جاتا تھا اور کھانا پینا بھول جاتی اور اس کے متعلق مہم خطرات میں گھر جاتی، اور جو ہی یہ اس کے سامنے آ جاتا اس کے لیے جہاں روشن ہو جاتا، اسے مدینہ چھوڑ کر بصرہ میں جا کر بسنا گوارا تو نہ تھا، لیکن امیر المومنین کے حکم کے سامنے کسی کو دم مارنے کی مجال نہ تھی۔
उस बेचारे ने अपना दिल मजबूत करके अमीर उल-मोमिनीन से पूछा भी कि अमीर उल-मोमिनीन, मेरे खूबसूरत होने और ख़वातीन के मेरी तरफ देखने में मेरे किस तरह के कौलो फेल का दाखिल हो तो बताइए। लेकिन आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कोई जवाब ना दिया और फरमाया, ऐ नौजवान, ये मेरा इंतज़ामी हुक्म है जो पक्का है। अमीर उल-मोमिनीन ने बसरा के गवर्नर को उसे बसरा में घर मुहैया करने का हुक्म दे दिया था। चुनाचे उस नौजवान ने अपनी प्यारी वालदा को अल्लाह और फिर अपने भाइयों के स्पुर्द किया और खुद ऊंट पर सवार होकर तवील व अरीज सहरा और बुलंदो बाला पहाड़ों के दर्रों को अबूर करने लगा और कई दिनों की सौबत सफ़र बर्दाश्त करने के बाद बसरा पहुंच गया। उधर जब उस शादीशुदा खातून को अमीर उल-मोमिनीन के इस इक़दाम का इल्म हुआ तो वो अपने अंजाम से डर गई कि कहीं अब मेरी बारी ना आ जाए, तो उसने चुपके से ये अशार लिखकर किसी के हाथों आपकी तरफ भिजवा दिए। उस अमीर उल-मोमिनीन से गुजारिश कर दीजिए जिसके नागहानी गुस्से के तसव्वुर से बदन पर कपकपी तारी हो जाती है कि मेरा शराब नोशी या नसर बिन हुज्जाज सलमी से कोई वास्ता नहीं। मैं उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से माफ़ी मांगती हूँ और उन्हें बताना चाहती हूँ कि मुझे नसर बिन हुज्जाज और शराब के बदले ताज़ा दूध और नीचे देखने वाली आँख में मुयस्सर है, इसलिए मुझे शराब पीने और नसर बिन हुज्जाज के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे इश्क को दोज़ख के खौफ ने लगाम दे रखी है और अब वो इस मकाम पर मुतमईन और पुरसुकून हो गया है। जिस उमंग और आरज़ू को पूरा करने का एहतमाम ना किया गया हो उसे जुर्म करार नहीं दिया जा सकता। और फिर लोग अपनी तमन्नाओं में सच्चे भी होते हैं और स्याहकार भी, लिहाजा आप गैर यकीनी बात को यकीनी बात का दर्जा न दें, क्योंकि गुनाह की माफ़ी मांगने वाले की राह ही सही है। जब अमीर उल-मोमिनीन ने ये अशार मुलाहिजा किए तो रो दिए और फरमाया, सब तारीफों के लायक अल्लाह मालिकुल मुल्क की ज़ात है जिसके खौफ ने इस खातून को नाजायज़ तरीके से अपने नफ्स की ख्वाहिश पूरी करने से रोक रखा है। नसर बिन हुज्जाज सलमी के बसरा में रहाइश पजीर होने के बाद उसकी वालदा उसकी जुदाई के गम में निढाल हो गई, क्योंकि उसके इताअतशुआर बेटे ने उसे ज़रूरियात ज़िंदगी से माला माल कर रखा था और अपने वालिद हुज्जाज की वफ़ात के बाद उसे किसी चीज़ की कमी न आने दी थी। अब उसे कमी थी तो सिर्फ अपने लख्ते जिगर के दीदार की कमी थी, जो किसी जुर्म के बगैर ही मदीना बदर कर दिया गया था। बुढ़ापे में मदीना मुनव्वरा को छोड़ना भी नहीं चाहती थी और ना ही उसमें बेटे को बज़ोरे बाजू वापस लाने की हिम्मत थी। अलबत्ता एक दिन उसने जुरत करके अमीर उल-मोमिनीन को मस्जिद में जाते हुए रास्ते में जा लिया और कहा, ऐ अमीर उल-मोमिनीन, मैं रोज़े क़यामत अल्लाह के सामने दो जानू होकर आपके साथ झगड़ूंगी। आप तो अपने आसिम और अब्दुल्ला के दरमियान सोते हैं, जबकि मेरे और मेरे नूरे नज़र के दरमियान वसी व अरीज सहरा और संगलाख कोहिस्तान मौजूद है। अमीर उल-मोमिनीन ने फरमाया, ऐ नसर बिन हुज्जाज की माँ, नौजवान पर्दा नशीन ख़वातीन अपने पर्दों में आसिम और अब्दुल्ला के गीत नहीं गाती, जबकि उन्होंने तेरे साहबजादे के हुस्न जमाल के गीत अपने पर्दों में भी गाने शुरू कर दिए हैं। यह सुनकर वो बूढ़ी खातून सब्र के घूंट पीती हुई वापस मुड़ गई और अमीर उल-मोमिनीन नमाज पढ़ने में मशगूल हो गए। इस अरसे में नसर बिन हुज्जाज सलमी को अपनी बूढ़ी वालदा और मदीना मुनव्वरा के साथियों की याद सताने लगी। चुनाचे उसने अमीर उल-मोमिनीन से मदीना मुनव्वरा में हाजिरी की इजाज़त तलब करने का प्रोग्राम बनाया और अपनी दरख्वास्त को अशार की सूरत में लिखना शुरू कर दिया। इत्तफाक से उन दिनों हज़रत उतबा बिन गज़वान अमीर उल-मोमिनीन का कोई पैगाम लेकर बसरा तशरीफ़ ले आए और वो अपना काम मुकम्मल करके वापस मदीना रवाना होने लगे तो उनकी मनादी ने आवाज़ लगाई कि जो कोई मदीना मुनव्वरा डाक भेजना चाहे वो जल्द अज जल्द अपनी डाक हमारे हवाले कर दे। नसर बिन हुज्जाज ने इस मौके को गनीमत जानकर अपनी दरख्वास्त लफाफे में बंद करके उनके हवाले कर दी। चंद दिनों बाद वो डाक मदीना मुनव्वरा पहुंच गई। जब अमीर उल-मोमिनीन ने अपनी डाक खोली तो उसमें सलाम मसनून के बाद बेकसूर जिला वतन नसर बिन हुज्जाज के ये अशार नजर पड़े। ऐ अमीर उल-मोमिनीन, आपने मुझे बेतौकीर करके मदीना मुनव्वरा और दोस्तों में रहने से महरूम कर दिया है। ऐसा करना आपके लिए जायज़ ना था। मेरे मुतालिक आपका तसव्वुर महज गुमान ही है। हकीकत यह है कि मैं बेकसूर हूँ और बाज़ गुमानों की तस्दीक करना भी गुनाह है। महज इस बिना पर कि सतवा नाक वाली एक शब अपनी आरज़ू का इजहार कर बैठी, हालांकि औरतों के बाज़ ख्वाहिशात के महज तावन तसव्वुर की जाती हैं। आपने मेरे मुतालिक ऐसी बात मुतसव्वर कर ली जिसके बाद में किसी मजलिस में बात करने काबिल न रहा और मैं बगैर किसी तोहमत के जिला वतन कर दिया गया। हालांकि मेरा हरमैन में क़याम हुआ करता था
اور مجھے میرا مرتبہ و مقام اس کی آرزو کی تکمیل کرنے سے روکتا ہے، اور پھر میرے بزرگ کس قدر سچے عزت دار تھے اور اسے اس کی نماز اور روزہ اور قومی شرافت بری آرزو کی تکمیل سے روکتی ہے۔ ہماری یہ دونوں حالتیں ہمارے کسی طرح کے ممکنہ ارتکاب گناہ میں حائل ہیں، تو کیا آپ مجھے لوٹنے کی اجازت دیتے ہیں؟ امیر المومنین نے یہ پڑھ کر فرمایا کہ میری امارت میں تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ امیر المومنین پر اللہ رحم فرمائے، آپ اپنے خیال اور تصور میں بالکل سچے تھے۔ یہ نوجوان بھی کسی نہ کسی دن کسی نیلم پری کی زلف گراہ گیر کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ جب یہ نوجوان مستقل طور پر بصرہ میں رہنے لگا تو اس نے شہر کے عامل ڈپٹی کمشنر مجاشہ بن مسعود سلمہ کے دفتر میں آنا جانا شروع کر دیا۔ اس نے اسے اپنی برادری کا برخوردار سمجھ کر اپنے گھر لے جانا شروع کر دیا۔ چنانچہ یہ کچھ عرصے تک ان کے ساتھ اس کے گھر میں جاتا اور ان کے ساتھ واپس آ جاتا۔ اسی دوران ان کی بیوی جو اپنے دور کی خوبصورت عورت تھی، اس خوبصورت نوجوان پر نظر رکھنے لگی اور اس پر انتہا درجے کی نوازشیں کرنے لگی، جس کی وجہ سے اس کا دل بھی پگھل گیا اور اس نے اسے زبان سے کچھ کہنے کی بجائے زمین پر لکھ دیا کہ مجھے تجھ سے اس قدر محبت ہے کہ اگر وہ تیرے اوپر ہو تو وہ تجھ پر سایہ فگن ہو، اگر نیچے ہو تو تجھے ہتھیلیوں پر اٹھا لے۔ یہ تحریر پڑھ کر نوجوان خاتون بے ساختہ پکار اٹھی کہ میں بھی اللہ کی قسم۔ نوجوان خاتون کے الفاظ اس کے شوہر نے سن لیے تو اس نے اس سے پوچھا، تیرے کہنے کا کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ نصر نے ہماری اونٹنی کو دیکھ کر اشارتاً کہا ہے کہ یہ اونٹنی کس قدر خوبصورت ہے۔ مجاشہ نے کہا کہ تیرا یہ کہنا کہ اللہ کی قسم میں بھی اس بات کا جواب نہیں ہے، مجھے سچ بتا کہ تو نے ایسا کیوں کہا؟ اس نے کہا، سچ پوچھتے ہو تو وہ یہ ہے کہ اس نے کہا کہ تمہارا گھر کتنا خوبصورت ہے۔ مجاشہ نے کہا کہ یہ بات غلط ہے، تیرا کلام دراصل کس بات کا جواب ہے؟ تو مجھے جان بوجھ کر وہ بات نہیں بتا رہی۔ اسی دوران اس کی نگاہ زمین پر لکھی ہوئی عبارت پر پڑی تو اس کے دل میں خیال آیا کہ شاید میری بیوی کے الفاظ اس تحریر کا ہی جواب ہوں۔ اس نے تحریر پر ایک بڑا سا مٹی کا برتن الٹا کر کے رکھوا دیا اور نصر کے جانے کے بعد اسے اپنے سیکریٹری سے پڑھوایا تو پتہ چل گیا کہ اس کی بیوی کا کلام دراصل اسی بات کا جواب ہے۔ جب نصر بن حجاج کو اپنے اس معاملے کے افشاں ہونے کا علم ہوا تو مارے شرم کے زمین میں گڑ گیا اور اسے اپنی اس حرکت پر اتنا افسوس ہوا کہ اس سے بستر سے اٹھنے کا یارہ نہ رہا اور لاغر ہو کر چوزے ہو گیا۔ جب مجاشہ بن مسعود کو اس کی حالت کا پتہ چلا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اب جا اور میرے بیمار برخوردار کو اپنے سینے کے سہارے بٹھا کر اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا، شاید کہ اسی طرح اس کی صحت بحال ہو جائے۔ اس کی بیوی نے یہ مطالبہ پورا کرنے سے جواب دے دیا، لیکن مجاشہ بن مسعود بطور شوہر ہونے کے بھی اس بات کا اصرار کیا تو وہ مان گئی اور اسے کھانا کھلا کر واپس آ گئی۔ بعد ازاں مجاشہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری گورنر کوفہ سے اس بات کا تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا بس اسی وجہ سے امیر المومنین نے اسی مدینہ منورہ سے بصرہ بھجوایا تھا۔ چنانچہ انہوں نے نصر بن حجاج کو بصرہ بھجوا دیا جہاں حضرت عثمان بن ابی العاص تقفی گورنر تھے۔ نصر یہاں سے کوچ کر کے فارس کے کسی قصبے میں آباد ہو گیا۔ اسے ابھی وہاں آباد ہوئے کچھ زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ گاؤں کے سردار کی بیوی اس پر مٹنے لگی اور اسے چوری چھپے ملنے کے بھیجنے لگی۔ جب اس بات کا علم گورنر فارس کا ہوا تو انہوں نے نصر بن حجاج سلمی کو اپنے ہاں بلایا اور اپنی تشویش سے آگاہ کیا اور ساتھ ہی اسے یہاں سے چلے جانے کا مشورہ دے دیا۔ اس نے کہا کہ اگر میں ارض اسلام میں کسی جگہ بھی نہیں رہ سکتا اور آپ لوگ مجھے کہیں بھی سکون سے ٹھہرنے نہیں دیتے تو میں کہاں جاؤں؟ اللہ کی قسم اگر آپ نے ایسا کیا تو میں مشرقوں کی سرزمین میں رہنے پر مجبور ہو جاؤں گا، ورنہ میرا کوئی قصور بتایا جائے۔ جب حضرت عثمان نے یہ صورتحال امیر المومنین کو لکھ کر بھیجی تو انہوں نے نصر بن حجاج کو وہاں سے جلا وطن کرنے سے منع کر دیا اور حکم دیا کہ اسے گھر سے مسجد اور مسجد سے گھر میں آنے جانے تک محدود کر دیا جائے اور اسے زیادہ عرصے مسجد میں گزارنے دیا جائے تاکہ نہ یہ باہر نکلے اور نہ ہی کوئی فتنہ کھڑا ہو۔ چنانچہ یہ نوجوان خلافت فاروقی تک فارس میں ہی جلا وطن رہا اور اس دور میں اس کی کڑی نگرانی ہوتی رہی۔ جب عمر مومنین شہید ہوئے اور اس کے سر اور داڑھی کے بال سفید ہونا شروع ہو گئے تو یہ واپس مدینہ چلے آیا اور آزادی سے ایمان اور تقوی کی زندگی بسر کرنے لگا۔